وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ الحجر آیت نمبر 1، درس نمبر 1074، حصہ اول۔ آج کا موضوع کیا ہم مسلمان ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ جس دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ خدائے یگانہ و زبردست کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ سرابیلهم من قطران وتغشى وجوههم النار۔ ان کے کرتے گندھک کے ہوں گے اور ان کے منہوں کو آگ لپٹ رہی ہوگی۔ لیجزی اللہ کل نفس ما کسبت ان اللہ سریع الحساب۔ یہ اس لیے کہ خدا ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک خدا جلد حساب لینے والا ہے۔ هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب۔ یہ قرآن لوگوں کے نام خدا کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت پکڑ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الحجر آیت نمبر 1، الف لام را تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ یہ آیات ہیں کتاب کی، برگزیدہ کتاب کی اور روشن قرآن کی آیاتیں ہیں۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کافر بار بار آرزو کریں گے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یاکلوا یتمتعوا، انہیں چھوڑ دیں، کھائیں پئیں اور عیش کریں۔ یاکلوا، کھائیں اور کھاتے پیتے رہیں اور عیش کرتے رہیں۔ بیلہہم العمل، اور ان کی جھوٹے امیدیں انہیں آخرت سے غافل رکھیں۔ فسوف یعلمون، یہ جلد انجام اس کا جان لیں گے، یعنی اپنا انجام ان کو جلد معلوم ہو جائے گا۔
سامعین کرام، سورہ الحجر ہے اور مکی صورت ہے، اور مضامین تقریباً وہی ہیں جو پچھلی صورتوں کے چلے آ رہے ہیں، اور یعنی پیغمبر کی تعلیم، اسلام، دین اسلام اور آخرت کے لیے زندگی گزارنا یا نہ گزارنا، یعنی پیغمبر کی دعوت کو قبول کر کے زندگی گزارنا یا اس سے انکار کرتے ہوئے زندگی گزار دینا۔ یہاں تھوڑا سا جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ ربما یود الذین کفروا، بار بار چاہیں گے کہ کافر اس دن کاش وہ مسلمان ہوتے، بار بار آرزو کریں گے۔ کیا لفظ ہے کفرو کا، اور یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑا مغالطہ ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے آیت کے مصداق ہم نہیں ہیں، یہ تو کافر ہیں، بالکل واضح طور پہ لکھا ہوا ہے۔ اور یہی مغالطہ جو ہے، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، اسی مغالطے میں اگر ہم جا پڑیں، یعنی پڑے رہیں، تو یہ مغالطہ ہمیں جہنم میں لے جا کے دم لے گا۔ یعنی آپ جھوٹ کو سچ سمجھ رہے ہیں اور اسی میں آپ زندگی گزار رہے ہیں۔ کفرو کل دیکھیں، پیغمبر آتے ہیں، میں آپ کو واضح طور پہ یعنی ایسی بات کر رہا ہوں جو آپ کے لیے ذہن آپ کا قبول کر لے۔ کافر کون لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جن لوگوں نے ان کی دعوت کو سمجھ لیا اور قبول کر لیا وہ مسلمان ہیں اور مومن ہیں، اور جن لوگوں نے حضور کی دعوت کو نہ سمجھا اور نہ قبول کیا یہ لوگ کافر ہیں۔ منافق کون ہیں؟ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ سمجھا اور قبول کر لیا بنا سوچے سمجھے، لیکن پھر تو وہ عمل نہیں کر سکتے، تو وہ منافق ٹھہرے۔ بظاہر مسلم اور باطنی طور پہ تو کافر ہیں۔ دیکھیں، کافر اور مسلم میں فرق یہ ہے کہ مسلمان لفظی طور پہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں، زبانی طور پہ، اور اس کا ایمان یقین جو ہے وہ کافرانہ ہوتا ہے۔ آج یعنی ہم آج جس ماحول میں جی رہے ہیں، زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کہتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں اسلام کو ہم سمجھے بھی نہیں ہیں۔ جب سمجھے نہیں ہیں تو قبول کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور دل میں ہمارے جب آپ نہ سمجھے ہیں نہ آپ نے قبول کیا ہے، یعنی جو دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کو نہ آپ سمجھے ہیں تو قبول کیسے کریں گے؟ جب قبول نہیں کیا تو عمل کیسے کریں گے؟ یہ آج کی یہ نہیں، دیکھیں بڑی مثال ہے قرآن، اس کو نہ ہم سمجھتے ہیں، یعنی اس کو ہم نے نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ سمجھا ہے نہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کو قبول کرنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جب قبول نہیں کیا ہے تو قرآن تو آپ کے لیے ہدایت نہ ہوا نا، عملی طور پہ۔ زبانی طور پہ آپ کہتے رہے نا، زبانی طور پہ کہنے سے تو دیکھیں دنیا میں بھی کچھ نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک سٹور میں جا کے 20 روپے کا آپ سودا خریدیں اور قیمت نہ دیں اس کی، زبان سے کہتے رہیں کہ میں نے خرید لیا، میں نے پیسے دے دیے، تو سودا وہ مینیجر آپ کو دے دے گا؟ نہیں دے گا۔ بالکل یہی بات ہے، ہم کہتے ہیں میں مسلمان ہوں، ہم مسلمان ہیں، ہم نے زبان سے کہتے ہیں، ہم نے قبول کیا اور ہم نے قیمت بھی دے دی۔ ہمارے بارے میں قرآن نے یعنی کافی دفعہ یعنی اس قسم کے مسلمانوں کے لیے کافی دفعہ بہت سی تفصیل کی ہے۔ ذالک بأنہم قالوا آمنا بأفواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ، یہ وہ لوگ ہیں جو زبان سے کہتے ہیں، منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے،
ولم تؤمن قلوبہم، زبان سے کہتے ہیں، قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یہ قرآن کی آیت ہے۔ ان کے دل مومن نہیں ہیں، دلوں میں ایمان ہی نہیں ہے۔ اور دیکھیں آپ، میں تو دیکھیں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور یہ میری باتیں جو ہیں یہ میری محبت کا ایک اظہار ہے آپ سے، مسلسل جو میں آپ سے بات کیے جا رہا ہوں، تو یہ میرا پیار ہے اور میری محبت ہے۔ اور محبت کی دیکھیں اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ رؤوف الرحیم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ کان بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا شفیق ہے، مہربان ہے۔ ہماری پیدائش بھی اللہ کی محبت کا اظہار ہے ہم سے۔ اللہ نے جو مجھے پیدا کیا ہے وہ دراصل اس کی محبت ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ میری آپ سے کوئی ذاتی مخاصمت تو نہیں ہے، کوئی عداوت، کوئی دشمنی، کوئی یا میں نے آپ کے پیسے کھا لیے، آپ نے میرے مال دبا لیا، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یعنی حقیقت جان کے زندگی گزاریں تو زیادہ بہتر ہوگا بنسبت یہ کہ ہم غافل ہو کر زندگی گزاریں۔ یا میں صرف ایک یہ 3 نمبر آیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، ان کو چھوڑ دیں۔ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو کہہ رہے کہ چھوڑ دیں ان کو، یأکلوا ویتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، چھوڑ دیں ان کو، کھائیں پئیں اور عیش کریں، یعنی فائدہ اٹھائیں، یتمتعوا فائدہ اٹھائیں، عیش کریں، اور ان کی جھوٹے امیدیں ان کو آخرت سے غافل رکھیں، ان کو جلد پتہ لگ جائے گا۔ تو یعنی یہی بات ہے، اسی بات کو میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کافر سے اگر مراد آپ کوئی اور قوم لیتے ہیں تو پھر آپ بہت بڑی غلطی میں ہیں۔ دیکھیں میں صاف بات کہہ رہا ہوں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو نہ تو سمجھا ہے نہ قبول کیا ہے، اور ایک جملہ میں آگے اپنے آپ سے کہتا ہوں کہ ہم نہ قبول اگر سمجھ بھی جائے تو قبول کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ تو مسئلہ تو پھر مطلب بگڑ گیا نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں، حقیقت میں تو آپ صرف نام کے مسلمان ہیں۔ دیکھیں آج کے مسلمان کی ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ہمارے اسلام، ہم جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اسلام کا پیروکار کہتے ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ میں صرف ایک برائے نام مسلمان کے گھر میں پیدا ہوں۔ میری طرح میرے والدین بھی اسلام سے نہ آشنا تھے، ان کے گھر میں پیدا ہو گیا، اور پھر نہ انہوں نے ہمیں بتایا، ہمارے والدین نے، نہ ان کو ان کے والدین نے بتایا، نہ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اسلام کیا ہے، کیونکہ وہ خود ہی نہیں جانتے تھے۔ یہ میرے خیال سے گزشتہ صورت میں یہ جملہ آیا ہے کہ بڑے جو ہیں ضعفاء متکبرین سے کہیں گے کہ بھئی ہم تمہارے پیچھے چلتے رہے، آج اس عذاب سے ہمیں تو کچھ بچا لو۔ تو انہوں نے کہا ہم کیا بچائیں، ہم خود یعنی گمراہ تھے، اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم بھی تمہیں ہدایت دے دیتے۔ سواء علینا اجزعنا ام صبرنا، اب اگر ہم چیخیں پکاریں یا صبر کریں، ما لنا من محیص، کوئی جائے فرار اب نہیں ہے، ہمارے بڑے کہیں گے، ہم سے کہیں گے۔ تو دیکھیں ایک بہت مشکل صورتحال پیش آنے والی ہے، اور ابھی بھی اس یعنی بہت ہی مشکل صورتحال میں ہم ہیں۔ قیامت میں تو اس کا ایک اظہار ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا، فسوف یعلمون، جلد ان کو پتہ لگ جائے گا کہ کون مومن تھا
یا مومن کہلانے کا مستحق تھا اور کون نہیں تھا۔ آج ہم اس دھوکے میں پڑے ہوئے، دیکھیں میں سورہ حجر اور آیت نمبر 1 اور 2 کی بات کر رہا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ یہ آیات آپ کتابیں پڑھ لیں، عام طور پہ کتابیں پڑھ لیں، کافر 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 کافر، اور کوئی بات ہی نہیں ہے کتاب میں اس کی تشریحات میں۔ بھئی کافر کا مطلب کیا ہے؟ جو حق کو تسلیم نہ کرے وہ کافر ہے۔ آج ہم حق کو تسلیم تو نہیں کرتے۔ دیکھیں ہم تو سب اپنے نفس و شیطان کے پجاری ہیں، خواہشات نفس کے پجاری ہیں، اور اسی طریقے سے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اچھا، اب اپنے مضمون کی طرف میں آتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو یہ کتاب جو ہے، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیات ہیں، یعنی یہ کتاب اور قرآن مبین کی، قرآن جو واضح ہے، جو روشن ہے، اس کی آیات ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ روشن قرآن واضح ہے، روشن کتاب۔ تو دیکھیں ایک کتاب ہوتی ہے، اس میں یعنی جو بات کہنی ہوتی ہے وہ نہیں کہی جاتی، اور یہ یوٹیوب پہ بھی ہم دیکھیں، میں ویسی آج کل تو وہ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ دیکھتے ہوں گے کوئی ایک مقرر ہے، اس نے ایک تھمبنیل بنا لیا ہے کہ بھئی یہ 2 چیزیں کھا لیں آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، کوئی بیماری نہیں آئے گی۔ اب جب یہ مطلب موضوع وہ موٹا موٹا لکھے آ رہا ہے، اب آپ بھی، ہر انسان صحت کا اور اس کا متلاشی ہے، وہ جلدی سے وہ کلپ کھول کے سننے لگتا ہے اور دیکھنے لگتا ہے۔ تو 10 منٹ کا کلپ ہوتا ہے، وہ محض اس نے لفاظی کی ہے، بات ادھر ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ بات ہوتی نہیں ہے جو اس نے کہی ہوتی ہے۔ تو پھر کمنٹ میں آپ دیکھیں کہ یہ لفاظی کر رہا ہے، ایسی وقت ضائع کر دیا اس نے ہمارا، یہ کیا وہ کیا، گالیاں اسے پڑتی رہتی۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، لیکن ہم تو اس سے ہدایت نہیں حاصل کر رہے۔ یہ بالکل واضح کتاب ہے، اس میں روشنی ہے، نور ہے اس میں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کتنا حصہ نور حاصل کیا اس سے؟ آپ نے کتنی ہدایت اس سے لی ہے، قبول کی ہے؟ کوئی بھی نہیں، نہ نور، نہ ہدایت، نہ روشنی، کچھ بھی نہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو یہاں فرما رہا ہے کہ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ کتاب، الکتاب کی آیات ہے اور قرآن واضح کی آیات ہے۔ اور اے لوگو جو حق کو ماننے سے انکاری ہو، جب قیامت کا دن ہوگا اور تم عذاب کو دیکھو گے تو بار بار آرزو کرو، کاش میں مسلمان ہوتا، لو کانوا مسلمین۔ اب میں کتابیں دیکھتا ہوں تو اس کا یعنی بہت بڑا ایک دھوکہ لگ جاتا ہے انسان کو، یعنی کتاب کا جو لکھا ہے، کتاب میں اس کی تفصیل میں جو بھی لکھا ہے، تو وہ بہت ہی ایسا ہے کہ وہ اس پہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم تو مسلمان ہیں۔ یعنی دیکھیں کتاب بھی ہمیں سیدھے راستے پر نہیں لا رہی، اور یہ کون ہے؟ یہ بڑے بڑے نام ہیں کتابوں کے لکھنے والے۔ لو کانوا، عام مطلب کہ کاش ہم مسلمان ہوتے، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ایسے انداز میں وہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، کتابوں میں بلکہ لکھا ہوا ہے کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آج جو 1.5 ارب مسلمان ہیں یہ جائیں گے جنت میں، یعنی ایسا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ باقی جو 6.5 ارب لوگ ہیں تو یہ جہنم میں جائیں گے، ایسا لگتا ہے۔ یعنی لفظی ان کے مطلب، یعنی جو وہ کہنا چاہتے ہیں تو وہ ہم سے یہ تسلی دے رہے ہیں کہ تم تو دیکھو
مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، تم تو مسلمان ہو، تم تو جاؤ گے جنت میں، اور باقی دوزخ میں جائیں گے۔ اور کافر جو جب دوزخ میں جائیں گے تو بار بار یہ آرزو کریں گے کہ کاش مسلمان ہوتے وہ، لو کانوا مسلمین۔ یہ ایک بہت بڑا، میں آپ کو یعنی انتہائی دکھی دل سے آپ کو کہہ رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، اس دھوکے میں نہ آئے۔ دھوکہ یعنی مسلمان ہونے کے دھوکے میں نہ آئے، آپ کچھ بھی نہیں ہیں۔ لستم، یہ قرآن سے میں بتا رہا ہوں، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم۔ مسلمان تو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے قرآن پر عامل نہیں بن جاتا۔ لستم علی شیء، یہ قرآن فرما رہے، مسلمان کو کہہ رہے، لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، حتی تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جب تک تم قرآن کے تقاضے پر عمل نہ کرنا شروع کر دو۔ اور یہ قرآن ہے جو ہمیں یہ کہتا ہے کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب من یعمل سوءا یجز بہ۔ اے لوگو، اے مسلمانوں، تمہاری امیدوں اور اہل کتاب کی امیدوں کے مطابق میں فیصلہ نہیں کروں گا روز قیامت۔ جس نے بد عمل کیا اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ جناب، اس وقت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارا، دیکھیں بات یہ مشکل نہیں ہے لیکن مجھے سمجھانی مشکل ہو رہی ہے۔ دیکھیں، ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے تو صرف اس بنا ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یا کہلواتے ہیں، یا چند ایک اعمال کر کے، تھوڑے سے اعمال کر کے ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور دلی طور پر ایسا سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آج یہ ہم سب اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ بھئی کبھی نہ کبھی تو جائیں گے، ہم ہمیشہ کے لیے تو نہیں جائیں گے، جبکہ صفات اور واقعات ہمارے، یعنی ہمارے حالات اور روش جو ہے وہ کافرانہ بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے، منافقانہ بھی ہے۔ اور یہ تو آپ دیکھیں قرآن میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ زبان کے کہہ دینے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ کون؟ اہل ایمان یا مسلمان کا مطلب وہ مسلمان ہے جو اسلام کے تقاضے پورے کرتا ہو۔ دیکھیں، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں، ایمان، اسلام کے تقاضے اگر آپ پورے نہیں کر رہے، مثال کے طور پہ ہمارے اسلام کی بنیاد جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، اور وہ آپ کو میں کہتا ہوں نا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہم تو زبانی ہی وہ ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بات کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا آپ دیکھیں، تھوڑا سا ٹھہریں، آپ میں مومنانہ کیا صفت ہے؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، آپ میں اسلام کی کیا چیز ہے؟ صرف یہ کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے؟ صرف یہ کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ آپ روایتاً اور مجبوراً اور عادتاً پڑھنے لگے؟ سوچ سمجھ کے ایمان تو آپ نے نہ قبول کیا ہے۔ اور میں آپ سے یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا آج اسلام، تو پھر آپ نہیں قبول کریں گے اسلام کو۔ یہ تو میں آپ کو اپنی یعنی جو زندگی ہے، جو بھی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں، ایک اور بات، ایک اور مثال سے میں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے مسلمانوں کے لیے، وہ تو اپنے آپ کو یہودی کہتے تھے لیکن تھے تو پیروکار شریعت موسوی کے، مسلمان تھے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی واضح نشانیوں کے باوجود انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ بالکل یعنی بہت آسان ہو گیا یہ مرحلہ اب۔ عیسیٰ علیہ السلام
نشانیوں کے ساتھ آئے تھے، بن باپ کے اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا، بچپن میں انہوں نے بات چیت کی اپنی قوم سے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، الاخری بہت بات کی۔ پھر جب نبوت ان کو ملی تو معجزات تھے، انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فتنفخ فیہ فتکون طیرا باذن اللہ، مٹی کی ایک صورت بناتے پرندے کی اور اس میں پھونک مارتے تو اللہ کے حکم سے وہ پرندہ ہو جاتا، زندہ ہو جاتا، مردہ باتیں کر مردہ بھی زندہ ہو جاتا، وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ، مادرزاد اندھے اور برس والے کو وہ ٹھیک کر دیتے تھے، بہت سے ان کے معجزات تھے۔ لیکن دیکھیں آسان ہو گیا اب، وہ مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، لیکن انہوں نے ایک تو ان کی نبوت سے انکار کر دیا، ان پہ الزام لگا دیا، ماں پہ بہتان لگا دیا، کیا ہے کہ نہیں کیا، اور اپنے گمان سے ان کو پہنچا دیا تختہ دار تک۔ انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم، ہم نے قتل کیا ہے تو پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا۔ وہی ایمان آج ہمارا ہے جو اس وقت کے مسلمان کا تھا۔ آج ہم اپنے پیغمبر کی تعلیمات نہ سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بھی مسئلہ ہے نا، نہ سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور میں تو آپ کو پھر ایک بات کہ اگر سمجھ بھی گیا ہے کوئی تو وہ پھر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پھر دیکھیں میں آپ کو ایک دوسری بات کہوں، آخری بات کے طور پہ، وقت ختم ہونے والا ہے میرے درس کا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے میں، یہود حضور کی اطلاع ان کو بزرگوں سے ملی تھی کہ ان کی جائے ہجرت مدینہ ہے، وہ نبی السیف ہیں، اپنے دشمنوں پر غالب آئیں گے، تو اس وجہ سے وہ آئے تھے کہ بھئی ہم سب سے پہلے ان پہ ایمان لائیں گے۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب آئے وہ رسول ان کے پاس، انہوں نے انکار کر دیا۔ آج دیکھیں، آج بھی اگر ہم رسول کی تعلیمات، اول تو ہم واقف نہیں، اگر کوئی ہمیں بتا بھی دے تو ہم اسے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول کو اس حیثیت میں جو اصل ان کی ہے، داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت وہ اگر دے ہمیں تو ہم تو اس ظاہر کے دھوکے سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر ہیں تو آپ مجھے بتا دیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ اور پھر بھی آپ کہیں گے کہ بھئی یہ آیت جو ہے یہ تو کافروں کے لیے ہے، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں۔ نہ، ایسی بات نہیں ہے، یہ کافر نما مسلمان ہیں ہم، کافر نما، کافرانہ۔ دیکھیں میں تو آپ کو بتاتا رہتا ہوں، اور یہ بڑی اہم بات ہے اور سمجھنے کی بھی ہے، سوچنے کی بھی ہے، کہ ہم میں وہ تمام صفات موجود ہیں، مشرکانہ صفات موجود ہیں، کافرانہ صفات موجود ہیں، اور ہم تو اسلام، دیکھیں اللہ نہ ہماری منزل ہے، نہ ہم اس کو منزل واحد بنانا چاہتے ہیں، مقصود اس کو اپنی زندگی کا حاصل نہیں بنانا چاہتے۔ پھر اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، نہ ہم اس کی بندگی کرنا چاہتے ہیں، رسول کی پیروی بھی ہم نہیں کرنا چاہتے، اور پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم تو تو ابھی بات چیت جاری ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، ذرهم یأکلوا ویتمتعوا
وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ جی ترجمہ سنا دیں۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مبین، یہ آیاتیں کتاب کی ہیں اور قرآن واضح کی۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، بڑی حسرت کریں گے کافر کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرہم یأکلوا ویتمتعوا، انہیں چھوڑ دو کہ کھا لیں اور پی لیں اور فائدہ اٹھا لیں۔ وَيُلْهِهِمُ الْعَمَلُ، اور انہیں آرزوئیں بھلائے رکھیں۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، جلد ان کو معلوم ہو جائے گا، لگ پتہ جائے گا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام را، تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ الف لام را، یہ خدا کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے۔ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور طول عمل ان کو دنیا میں مشغول کیے رہے، ان قریب ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔